يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ عنوان ہے ایک یہودی اور چرواہا۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہی کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہے جو ایک جیسی ہی ہے، بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا، پوچھئے تو صحیح۔ چرواہے نے کہا، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ یہودی نے کہا، ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔ ہم میں سے ادنا شخص چرواہے جیسا خیال بنائے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کو ان کے ایمان کا سودا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، فیشن کے ذریعے اور مغربی کلچر کے ذریعے، اور نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ ان کی سازشوں کو سمجھتا ہی نہیں بلکہ انہی کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھنا چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔
اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو ہم مسلمان ہو کر کام یہودیوں اور عیسائیوں اور ملک کے ہم وطن والا کریں اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہی پلہ بھاری رہے گا۔ ہرگز نہیں، جب تک کہ ہم مسلمان اللہ کے حکم کو اختیار نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور ان کی سیرت و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی راہ کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اس کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے، تب تک ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار مکمل دین کو داخل کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع یعنی مطابق نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔